اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا ایک شادی ہونے کی صورت میں دوسری شادی کرنے کی اجازت لیے بغیر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر شادی کر سکتے ہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کر لی ہے تو اس کا کیا کوئی جرمانہ یا سزا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کریں تو آپ سے کائنڈلی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی فرمائیں۔ آپ لوگوں کا پہلے تو بہت ہی شکریہ کہ آپ بہت ہی اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے سوالات کی روشنی میں ہی میں مختلف لیکچرز تیار کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ مسلم معاشرے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور 4 شادیوں کی اجازت ہونے کے بعد کیا دوسری شادی اگر بیوی کی اجازت کے بغیر کر لی جائے تو کیا اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور شادی کرنے کی صورت میں کیا اس کی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ شریعت کورٹ میں عام طور پہ یہ سمری حکومت کی طرف سے گئی ہوئی ہے کہ دوسری شادی کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے، اور 4 شادیاں اسلام میں جائز ہیں، اس وجہ سے اس کی اجازت دے دی جائے، لیکن اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ فیس بک پر عام طور پہ یہ بات چل رہی ہے کہ اب اجازت ہو گئی، اور کافی سارے دوست شادیاں کرنے کی تیاریوں میں بھی ہیں، تو ان کو میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس زوم میں دوسری شادی نہ کر لیجئے گا کہ اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور اجازت لینے کا ایک پروسیس ہے جس کو آپ نے پراپرلی اس کو چلانا ہے۔ جو مصالحتی کونسل ہوتی ہے، جو پہلے ممبران ہوا کرتے تھے یا چیئرمین یونین کونسل ہوا کرتی تھی، لیکن اب اگر نہیں ہے تو پھر آپ ADLG اس میں اتھارٹی ہے، اور اس کو درخواست دے کر مصالحتی کونسل کی صورت میں وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوں گے وہ اس کی اجازت دیں گے، یا اگر تحصیل کونسل ہے تو اس میں بھی اسسٹنٹ کمشنر اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ تو اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کو بھرے جا سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں اگر قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ شادیاں آپ کر لیں، لیکن آپ اگر انصاف کر سکو تو انصاف بہت ہی مشکل ہے، اور انصاف کا مطلب نصف کرنا ہوتا ہے، برابر ایک دونوں فریقین کو دینا ہوتا ہے۔ تو انصاف کرنا تو انسان کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ صرف خدا کی ہے۔ تو لیکن چلیں اس ٹاپک پر آتے ہیں کہ اجازت لینا ضروری ہے کہ نہیں۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ اجازت کے بغیر آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک پروسیس ہے، آپ اپلیکیشن دیں گے، اپلیکیشن دینے کے بعد آپ اپلیکیشن سے یہ بات پتہ چلے گی کہ آپ کس وجہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا بچہ آپ کو بیوی سے پیدا نہیں ہو رہا، یا اس کے علاوہ وہ جان بوجھ کر اس نے اپنا آپ سے لا تعلقی رکھی ہوئی ہے اور زناشوئی اور آپ کے حقوق پورے نہیں کر رہے، تو اس پہ مصالحتی کونسل آپ کو اجازت دے دے تو پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اس میں سیکشن 6 سب سیکشن 5 جو ہے مسلم لا فیملی آرڈیننس کے مطابق وہ جو ہے اس میں دوسری شادی کی پولیگیمی کی اجازت نہیں ہے، اور سیکشن 14 بھی ہے اس کے رولز میں، اور اس کی سزا جو ہے 5 سال تک ہے، اور 5 لاکھ روپیہ اس کا جرمانہ بھی ہے، اور 1 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے بھی کیسز میرے سامنے ہیں جس میں سزا بھی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ اجازت کے بغیر ہی دوسری شادی کر لیں گے تو دس از سم تھنگ ویری important for you to know that you can be arrested in this manner, and an application استغاثہ اس میں علاقہ مجسٹریٹ کو دیا جا سکتا ہے، جس میں پوری کارروائی ہوگی اور استغاثے میں سزا بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ قانون جو ہے وہ قانون ہے، اور اس کی خلاف ورزی کی ایک سزا ہوتی ہے۔ تو دوسری شادی کرنا انسان کا ایک حق ہے، مرد کا حق ہے، لیکن یہ مین میڈ سوسائٹی نہیں ہے۔ عورت کے حقوق جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ شادی کر لیتے ہیں
اور اس میں حوالہ صحیح طرح نہیں دیتے کہ متعلقہ دوسری بیوی کے کتنے بچے ہیں، تو یہ بھی اگر آپ اپنے بچوں کی کلیئر کٹ وہ نہیں لکھتے کہ پچھلی شادی سے کتنے بچے ہیں، تو یہ بھی ایک فراڈ ہے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دھوکے دہی فراڈ بھی ہے، 420 68 71 کا پرچہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے FIR بھی اس صورت میں ایک کیس میرے سامنے آیا تھا جس میں FIR درج ہو گئی کہ اس نے ایک عورت نے خاص طور پہ کہا تھا کہ میں شادی شدہ پہلے نہیں ہوں، کنواری ہوں۔ تو اس قسم کے فراڈ بھی ہیں، کافی سارے اس قسم کے گینگز ہیں جو شادیاں کر کے پھر سامان جائز حق مہر کے دعوے کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اگر آپ کے علاقے میں اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ ان کے خلاف بھی FIR کرا سکتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ تو دوسری شادی کرنا آپ کے اختیار میں ضرور ہے، لیکن اس کا پروسیس ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے فیملی میں سے کسی شخص نے دوسری شادی کر لی ہے اور خاتون آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بہن ہے یا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو اس کا استغاثہ بھی کیا جا سکتا ہے، سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور قانون کی اس میں پکڑ بھی ہے۔ ابھی تک آج کی ڈیٹ تک تقریباً 2020 تک یہ لیکچر میں دے رہا ہوں، ابھی تک کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں آئی۔ جو فیس بک پر بات چل رہی ہے وہ غلط ہے۔ فیس بک کے یہ جو بیانات ہیں اس پر یقین نہ کیا کریں، اس سے کافی سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، خاص طور پر دوسری شادی کے بارے میں۔ میں بہت ضروری سمجھ رہا تھا کہ اس بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ اگر اس قسم کا کوئی ایکٹ آپ کی نظر میں ہے اور فیس بک پر یہ پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ دوسری شادی کی اجازت مل گئی ہے تو وہ غلط ہے۔ آج تک یہ سب کچھ قابل عمل نہیں ہے، بعد میں چینج ہو جائے تو اس کو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ تو تھینک یو ویری مچ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔